اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے۔ اور آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں؟ اللہ نے نماز دی، ہم نے نماز کو چھوڑ دی۔ کسی بھی حکم کی ہم تعمیل نہیں کر رہے، ہم نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور ہم آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی عبادت نہیں کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ توڑ کر بیٹھے ہیں۔ ہم نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا، نبی کے احکام سے رشتہ توڑ لیا، اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے شیطان کے بندے بنے ہیں، شیطان کے فتنے میں پھنس گئے ہیں۔ ہم اس دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگے، اللہ کے احکام کی نافرمانی میں ایک دم بالکل چور ہو چکے ہیں، اللہ کی کسی بھی احکام کی تعمیل نہیں کر رہے۔ اذان کا وقت ہو رہا، اذان ہو رہی، نماز جاری، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں، ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، ہم نے نبی کے احکام کو چھوڑ دیا، حدیث کیا ہے نہیں معلوم۔ آج ہمارے 85% بچے تو اس طریقے سے ہو گئے ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ قرآن کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ میں تو 85 پھر بھی زیادہ بتا رہا ہوں، 85 جو ہے یہ زیادہ ہے، 85 نہیں، اور اس سے یہ بہت کم میں بتا رہا ہوں کہ 85%، بلکہ اس سے بہت زیادہ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن نہیں جانتے، نبی کو نہ جاننے والے بھی ہیں۔ اگر پوچھ لیا جائے نبی کون، یہ بھی معلوم نہیں نبی کون، کلمہ یہ بھی یاد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلم ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، لیکن کیسے مسلمان ہیں یہ انہیں خود بھی نہیں پتہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے رشتہ توڑ کر بیٹھے، نبی کے احکام کو چھوڑ کر بیٹھے، نبی کو بھول گئے، نبی کے احکام کو بھول گئے، حدیثوں کو بھول گئے، صحابہ کی قربانیوں کو بھول گئے۔ انہیں کیا یاد ہے؟ اہل بیت کے کربلا کے میدان کو بھی وہ بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت نے کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت بھی ان کا سر سجدے میں تھا، اور آج مسلمان نماز نہیں پڑھتے، نماز کو بھی چھوڑ دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا ہے، صرف دنیا کی رنگ رلیوں میں پڑ گئے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں اپنی آخرت کو بھول گئے۔ انہیں یہ پتہ بھی ہے کہ ہمیں موت آنی ہے، ہمیں اللہ کے دربار میں جانا ہے، وہاں پیش ہونا ہے، اس کے باوجود اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے، اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، اس دنیا کو کیا جانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، یہ وہی جانے۔ اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا، اس دنیا کے لیے سب کچھ، اپنی نیندیں خراب کر رہے، نماز چھوڑ رہے، اس دنیا کے پیچھے، اس دنیا کو بنانے کے چکر میں اپنی آخرت چھوڑ رہے۔ اس دنیا میں ہمیں کتنے سال رہنا ہے؟ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے۔ اس دنیا میں ہمیں ہر طریقے کے لوگ مل رہے، جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، جو خدا واحد کا انکار کرتے ہوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہوں، جو قرآن کا انکار کرتا ہو، جو کسی کو نہ مانتے ہوں، جو اپنے ہی آپ کو مانتے ہوں، ایسے لوگ بھی ملیں گے۔ لیکن آپ کو اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکار کر دے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اس دنیا کا کوئی بھی ہو، وہ جانور ہو، انسان ہو، جنات، ہر ایک کو موت آنی ہے، کسی کو باقی نہیں رہنا ہے۔ ہم اس دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، اپنی آخرت جہاں پر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ہم اسے بھول گئے۔ ہم نبی کے احکام کو بھول گئے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم نے اپنا رشتہ توڑ لیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی قربانیوں کو بھول گئے۔ ہم مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے تو ہم مسلمان تھوڑی نہ ہو جاتے ہیں۔ ہم مسلمان تب ہوتے ہیں جب ہم اس کے ان احکاموں پر بھی، ہم اس احکام کو مانیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ ہمیں اس دین کے لیے کچھ قربانیاں نہیں دینی پڑی۔ اگر ہمیں اپنا مال دینا ہوتا، ہم اگر ایک پنسل خریدتے ہیں، ایک چھوٹی سی ہم نے پین خرید لی تو ہمیں اس کی قیمت رہتی ہے، ہمیں اس کی قیمت جانتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارا پیسہ لگا ہے۔ لیکن ہم وہی سوچ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سورج دیا، چاند دیا، تارے دیے، آسمان دیے، سب کچھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں بتلایا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو کہا کہ انسانوں غور کرو، انسانوں سوچو کہ ہم نے تمہیں کیا دیا۔ ہم نے تمہیں اپنا محبوب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں دیا، اور ہم انہیں بھی نہیں جان رہے، ان کے احکاموں پر، ان کی سنتوں پر عمل نہیں کر رہے، ان کی باتوں کو نہیں مان رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ توڑ لیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہم اس دنیا کو سمجھتے ہیں اسے ہمیشہ رہنا ہے۔ کیسے یہ ہمیشہ رہنے والی ہے؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا کو بھی فنا ہونا ہے، صرف ہمیں موت نہیں آنی ہے۔ ایسا نہیں صرف ہم ہی مریں گے، اس دنیا کو بھی جانا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا جھوٹی ہے، اس دنیا کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ میرے دوستوں، یہ دنیا میں کو بھی ختم ہونا ہے۔
اور جس دن اس دنیا کو ختم ہونا ہے وہ دن قیامت کا دن ہے۔ قیامت ایسا خوفناک لفظ ہے، اتنا خوفناک ہے کہ کیا بتایا جائے۔ قیامت کا منظر اتنا خوفناک منظر ہے کہ جنہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو بھی ختم ہونا ہے، قیامت کے دن جب قیامت آئے گی اس دنیا کو ختم ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حج کو انہی قیامت کے منظروں سے شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ انسانوں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت خوفناک چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قیامت کے زلزلے میں کئی جگہ پر قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی۔ سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور غبارے کی طرح اڑیں گے۔ قیامت کے خوفناک منظروں کو میں بیان نہیں کر سکتا، انہیں کوئی بھی عالم کھل کر بیان نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا کہ قیامت کتنی خوفناک چیز ہے۔ ہمیں دل سے سوچنا چاہیے میرے دوستوں، یہ دل کی بات ہے۔ جب ہم اس چیز کو دل میں لیں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ قیامت کتنا خوفناک منظر، کتنی خوفناک چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے منظر سے سبھی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ قیامت اتنا خوفناک منظر ہے کہ بتایا نہیں جا سکتا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے خوفناک منظروں کو بیان کرتا ہے، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے منظر کو بیان کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے کر رہی ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے کرتی ہے، لیکن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، انہیں وہ یاد بھی نہیں رہیں گے۔ قیامت کا زلزلہ اتنا خوفناک ہے، لوگوں کو دیکھنے میں لگے گا کہ یہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے۔ اور ایک جگہ سورہ انفطار میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائیں گے، واذا الکواکب انتصرت، جب ستارے جھڑ پڑیں گے، واذا البحار سجرت، جب سمندر آپس میں مل جائیں گے، کھارے پانی اور میٹھے پانی کے سمندر آپس میں ملا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب مردے اپنے قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ سورہ زلزال میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اپنے زمین اپنے سبھی بوجھوں کو باہر نکال پھینکے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس دن انسان کیا کہے گا؟ انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ میرے دوستوں، وہ دن بہت بھیانک دن ہوگا۔ اس دن ہمیں اپنے سبھی گناہوں کے بارے میں، اپنے ساری باتوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگے پڑے جا رہے ہیں، ہم اس دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، اللہ کو بھولے پڑے ہیں، اللہ کو بھول چکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ لیا، صحابہ کرام سے رشتہ توڑ لیا، اہل بیت سے رشتہ توڑ لیا۔ ہم سب کو ترک کرتے چلے جا رہے ہیں اس دنیا کے پیچھے۔ لیکن اس دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم جائیں گے، تو ہمارے کوئی بھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہماری کوئی بھی چھپی بات چھپی نہ ہوگی۔ اس دن ہم کتنا بھی کوئی بھی بات چھپائیں، ہماری کوئی بھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے چھپی نہیں رہے گی۔ اس دن کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے، ہم اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس جو نگراں فرشتے لگائے ہوئے ہیں، یا کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو لکھتے ہیں، وہ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ انسان جب دیکھے گا تو یہ سوچے گا کہ انہوں نے تو کوئی چھوٹے گناہ بھی نہیں چھوڑے، بڑے گناہ بھی نہیں چھوڑے۔ تو کتنا بھی چھوٹا گناہ کرو تب بھی وہ لکھتے ہیں، کتنا بھی بڑا گناہ کرو وہ بھی لکھتے ہیں۔ کتنا چھوٹا سا آپ کا چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی لکھی جاتی ہے، بڑی سے بڑی نیکی بھی لکھی جا رہی ہے۔ اس دن ہمیں اسی کے حساب سے، ہمارے انہی اعمال کے اعتبار سے، ہم نے جو دنیا میں کیے ہوں گے اسی کے اعتبار سے ہمیں جزا اور سزا ملے گی۔ اس دن
جو لوگ نیک ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں اچھا اعمال کیے ہوں گے، انہیں وہ جنتوں کی نعمت پائیں گے، اور جنہوں نے دنیا میں بدکاری کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولے ہوں گے، شیطان کے بندے بنے بیٹھے رہے ہوں گے، نمازوں کو ترک کیا کوئی پرواہ نہیں، روزے گئے کوئی پرواہ نہیں، روزے جا رہے ہیں تو آج تو لوگ اس طریقے سے بھی کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ کہ جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو وہ روزہ رکھے۔ یہ کتنی غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل رشتہ توڑ کر بیٹھ چکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیم دی، ہمیں جو نصیحتیں دی، ہم اسے بھی بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کامیاب ہونے کا نسخہ دیا، ہم نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ لیکن اس دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، تب جو بدکار لوگ ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے۔ میرے دوستو، دوزخ کیا ہے، اس کے بارے میں بیان کس طریقے سے کیا جائے، قیامت کے بعد جب دوزخ کے بارے میں بیان کرتے وقت رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوزخ ایسی خوفناک چیز ہے، ایسی خوفناک چیز ہے کہ دوزخ کا جو سب سے ہلکا عذاب ہے، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب وہ یہ ہوگا کہ جہنمیوں کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، جس کی گرمی سے ان کا دماغ کھولے گا، ان کو یہ لگے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے کو ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ جہنمی نہایت بدصورت بنے ہوں گے، وہ مرنا چاہیں گے انہیں موت نہیں آئے گی، رونا چاہیں گے تو رو نہ سکیں گے کیونکہ آنسو ختم ہو چکے ہوں گے، آنسو کی جگہ نہر نالیوں کی طرح گڑھے پڑ جائیں گے۔ وہ بھوک چلائیں گے تو انہیں آنکھ کے کاٹے دیے جائیں گے جن سے نہ بھوک میٹے نہ پیاس، اور چلائیں گے تو انہیں گلے میں اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا جو گلے میں جاتے ہی اٹک جائے گا، پھر اسے نیچے اتارنے کے لیے پانی چلائیں گے تو انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، وہ پانی پیٹ میں جاتے ہی پیٹ کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا، جب وہ پیٹ میں جائے گا پیٹ کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ اور کیا بیان کیا جائے اس دوزخ کے بارے میں، اللہ تعالی ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ قیامت کے دن جو لوگ نیک ہوں گے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ لوگوں کو دکھاتے ہوئے چلیں گے، دیکھو دیکھو میرا نامہ اعمال دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ پھر اسی میں جو لوگ بدکار ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کی ہوگی، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ افسوس ہوں گے، وہ افسوس میں ہوں گے، غم کے مارے ہوں گے، تو یہ سوچیں گے کاش میں انسان میں پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا، انہیں حساب کتاب سے بچ جاتا۔ یہ تو ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں عقل سلیم دی، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، سب سے اشرف مخلوق، سب سے اچھی مخلوق بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی۔ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آج ہمارا تو یہ ماحول بن چکا ہے کہ ہمارے بچوں کو چھوٹے سے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کا نام انگلش میڈیم میں لکھا دیتے ہیں۔ انگلش میڈیم میں ہر بچے کو میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں تعلیم نہ دی جائے، تعلیم دے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے، لیکن انہیں وہ پہلے مسلمان، انہیں پہلے اسلامی تعلیم دے، انہیں اتنی تعلیم دے کہ اللہ کون ہے، نبی کون، انہیں اتنی تعلیم دی جائے۔ آج سب سے زیادہ مسلمان، آج ہم غور کریں اپنے موجودہ حالات پر تو مسلمان بچے بچیاں سب دوسرے دھرم کو اپنا مذہب تبدیل کرتے جا رہے ہیں، اپنے مذہب کو ترک کر رہے ہیں، اپنے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری تعلیم میں کمی ہے، یہ ان بچوں میں کمی نہیں ہے، یہ بچوں کی تو کمی ہے ہی ہے، اس سے زیادہ کمی ان کے ماں باپ کی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو دین کی اعلیٰ تعلیم نہیں دی، انہیں یہ بتایا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، قیامت کیا ہے، جہنم کیا ہے، دوزخ کیا ہے، جنت کیا ہے، انہیں کچھ نہیں بتایا، انہیں کبھی جنت کی نعمتوں کے بارے میں نہیں بتایا، دوزخ کے عذابوں کے بارے میں نہیں بتایا، اس وجہ سے انہیں یہ چیز پتہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہاری پکڑ ہوگی، بچے کہیں گے اگر آپ کا جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ مل بھی چکا ہوگا تو بچے آ کے آپ کو روک لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ انہوں نے ہمیں دینی تعلیم نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 گنا عذاب دے۔ یہ ماں باپ کی، یہ والدین کی غلطی ہے کہ وہ جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دے رہے، اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ انہیں دنیاوی تعلیم نہ دیں، ضرور دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ربنا، دعا میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دنیا بنا دے۔
اللہ پہلے دنیا بنائے تو آخرت بنائے، لیکن دنیا بنائے تو اس سے پہلے ہمیں آخرت کی، ہمیں اس دنیا ہی میں آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہمیں صرف دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے۔ اتنی تعلیم تو ضرور دیں اپنے بچوں کو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کے حکام کے قرآن کو، آج 95% میں نے بھی پہلے بھی بتایا 90% کے بچے اس طریقے سے ہیں جو قرآن نہیں جانتے۔ قرآن کیا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ آج 90% لوگ نہیں، 90% لوگ جانتے ہی نہیں کہ قرآن کیا۔ یہ ان کی کمی نہیں ہے، یہ ان کی کمی ہے کہ انہوں نے کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اس سے زیادہ کمی ان کے ماں باپ کی، کبھی انہوں نے سکھانے کی کوشش نہیں کی۔ آپ جنت میں تب نہیں جا سکتے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ کے بچے نے جہنم میں جائیں تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ وہ آپ کا گریبان پکڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ اللہ ان کی وجہ سے ہم نہیں جنت میں جا، انہوں نے ہمیں دینی تعلیم نہیں دی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے